تراوی کیوں کہتے ہیں؟ ڈاکٹر راجہ صاحب اس نام نے نا اتنا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ بعد میں یہ نام گڑا گیا صدیوں بعد. نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا، نہ صحابہ نے بولا، بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاۃ التراوی، تراوی کی نماز. لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی الگ نماز ہے. آپ حضرات بالکل یقین جانیں، اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف میں کوئی نئی نماز پڑھی. کوئی نئی نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی. وہی نماز تہجد جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے، وہی 11 رکھتے تھے، لمبا پڑھتے تھے، ان کو خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے. اور یہی حضرت عمر رضی نے حکم دیا جب انہوں نے 2 کاڑی پڑھ کیے. پہلے انتشار تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے یا 2 3 مل کر کئی جماعتیں الگ الگ کرتے. انہوں نے کہا یار اگر اس وقت ہی تم نے پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پر اکٹھا کروں. پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہو، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو. اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آخری حصے رات میں پڑھیں. حضرت عمر نے ساتھ ہی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو. تو یہ بعد میں پھر جب نام تراوی ہو گیا نا تو لوگوں نے 2 نمازیں پھر بنا دی. تہجد الگ ہے، تراوی الگ ہے. آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اگر یہ نماز پڑھ لی ہے 11 رکھتے تو پھر پچھلے حصے میں پڑھی ہو. اب بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیتا نا آدمی، اب جو نماز شروع ہوتی ہے نا، بے شک آپ بہتر ہی پڑھتے ہیں، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ قیام اللیل رات کی نماز کا حصہ تہجد کا، جو آسانی کے لیے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ جو 11 رکھتے ہیں بھی اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ میں نہیں اٹھ سکتا پچھلے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے، تہجد ہو جائے گی. وہ 11 رکعتوں کا حق ادا ہو گیا، تھوڑی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے. تو اصل میں نماز جو ہے نا قیام اللیل، قیام رمضان ایک ہی ہے، تہجد کوئی الگ نماز نہیں. مگر جب شروع کر لی بعد میں لوگوں نے، حضرت عمر نے نہیں کہا 11 ہی تھی، مگر لوگ بعد میں یہ سوچ کر اپنے طور پر انہوں نے یہ اتحاد کیا کہ 100 آیت ایک رکعت میں 100 آیت قاری پڑھتا تھا. اور ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ لوگ لاٹھیاں لے کر کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے کہا نفل ہے، تعداد رکعتوں کی بڑھا دو، ایتیں گھٹا دو، رکوع سجدے جلدی ہو جائیں، خون اتر آتا ہے. پھر بڑھنے شروع ہو گئے 16 20 24 28 32 36. مدینہ شریف کی مسجد میں پھر 36 اور 3 وتر یہ ہوتے رہے بہت مدت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ سنبھالی انہوں نے کہا یہ تو یزید کے زمانہ سے پہلے سے آ رہا ہے مسجد نبوی. 39 ہو رہی تھی تو نفل سمجھ کر لوگ پڑھتے، کوئی حرج نہیں. اب انہوں نے یہ شروع کیا کہ 4 رکھتے جب پڑھتے تھے نا اس کے بعد بیٹھنا شروع کیا. اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحہ، راحت کرنا، ذرا آرام کر لینا، لیٹ لے، ذرا سستا لے، ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد. مگر وہ عرصہ اتنا ہی تھا، اب بھی کتابوں میں لکھا عمل نہیں کرتے. ایک بات گلے میں پڑ گئی ہے نبھا نہیں سکتی کہ لکھا تو یہ کہ ترویحہ اتنا لمبا کرو جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی، جتنا ٹائم 4 رکعتوں پر لگا نا اتنی دیر بیٹھو، نفل پڑھو، بیٹھے رہو، لیٹ جاؤ، نیا وضو کر لو، راحت کرو. مگر انہوں نے دیکھا ہے سارا ٹائم بہت اب اتنا ہی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت بس یہ پڑھتے ہیں. اپنی طرف سے جعلی ایک تسبیح بنائی ہے، کہیں اللہ کے رسول نے نہیں بنائی. وہ پڑھ کر نہ پھر نہ سبحان اللہ بہت اچھا کیا ڈاکٹر ہے، کوئی دعا نہیں ثابت، سیدھا آپ آرام کر اکٹھی 11 پڑھتے تھے. یہ درمیان میں 4 رکعتوں کے بعد تھک کر آرام کرنے لگے، اس کا نام ترویحہ رکھ لیا. اور پھر اس نماز کا نام ہو گیا صلاۃ التراویح. وہ نماز ہے جس میں ترویحے آتے ہیں، وقفے وقفے نا تھوڑا تھوڑا آتا ہے آرام کرنا. تو یہ اللہ نے نام نہیں رکھا، رسول نے نہیں رکھا، کسی صحابی نے نہیں رکھا. وہاں ایک ہی نام ہے قیام اللیل، کہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرو. مسئلہ ہے کہ یہ عورتوں کی نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ نماز تراویح کرانا یہ مکروہ ہے کہ جماعت کی شکل میں، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مکروہ نہیں ہے. کیوں مکروہ ہوگی؟ کہتے ہیں کہ عورتوں کی نماز کہ یہ مکروہ کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اس کی مکروہ نہیں ہے تو اس کی دلیل وہ مانگتے ہیں کہ کہتے تھے آپ یار عجیب گاڑی چلاتے ہیں الٹی کہ جو مکروہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ناجائز، دلیل تو انہوں نے دینی ہوتی. جو کسی کام کو کہے نا ناجائز، یہ کلیہ یاد رکھیں، تراویح نہیں، جب بھی کوئی کہے گا یہ ناجائز ہے دلیل اس کو دینی پڑے گی. کہاں اللہ رسول نے اسے روکا؟ ورنہ ساری امت جانتی ہے کہ الاصل فی الاشیاء باح، جس کو روکا نہیں وہ آٹومیٹک حلال ہے. روکنا ہوتا تو اللہ رسول روکنا دیتے. کلیہ یاد رکھے. آپ الٹا ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ دلیل تو وہ دیں کس نے روکا. اور دلیل بھی سب کے پاس موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بعد نماز کا اہتمام فرمایا
تو اسی وقت حضرت ابی ابن کعب کو مردوں کے لیے مقرر کر دیا، تمیم داری کو عورتوں کے لیے کر دیا، وہ عورتوں کی امامت کراتے تھے۔ اس لیے کیوں نہ جائز؟ اور اگر عورتیں خود بھی کسی جگہ اکٹھی ہو کر ایک کو امام بنا لیتی ہیں، وہ صف کے درمیان ہی کھڑی ہو کر نماز پڑھاتی ہے، بالکل درست ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ خود جماعت کراتی تھی۔ مکروہ وغیرہ جو کرتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں۔ پورا رسالہ مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ نے لکھ لیا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے؟ کوئی مکروہ نہیں، فرضوں کی بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا جب فرض نماز کے لیے بھی حضور نے پسند نہیں کیا، کہا گھر میں، گھر سے بھی بہتر ہے۔ وہ عورت جو تھی ام حمید صاحب، آپ نے کہا میری مسجد، اب مسجد نبی کا کوئی مسجد مقابلہ کرتی، فرمایا میری مسجد کے مقابلہ میں اپنے محلے کی مسجد میں تیری نماز بہتر ہے۔ اپنے محلے کی مسجد سے بہتر اپنے گھر کا صحن ہے، اور صحن سے بہتر ہے کہ گھر کا جو کونا ہے نا اندھیرا، وہاں مصلی بچھا لے۔ اور ام حمید نے پھر مسجد نبی چھوڑ دی، حضور کے پیچھے نماز چھوڑ دی، بس ساری زندگی مصلی اندر بچھا لیا، جنازہ ہی وہاں نکلا، وہ نہیں مسجد نبی گئی۔ اس لیے مسئلہ تو ٹھیک ہے کہ ان کو جانے کا کیا ہے، گھر میں پڑھے، مگر جماعت نہیں مکروہ، کوئی منع نہیں، اگر جاتی ہیں تو نماز ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس خوبصورت جواب جی ہم نے پوچھنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ چلا ہے کہ 20 دن تراویحیں پڑھائی ہیں، 30 دن 30 دن تراویحیں پڑھائی ہیں، تو رسول پاک نے 3 دفعہ پڑھائی ہیں، ہاں تو اس کے متعلق ہمیں تفصیلاً ذرا بتا دیں۔ تفصیلاً تو میں نے اس پر خطبے دیے، وہ آپ لوگ مسجد میں آئیں یا سی ڈی لے، ان سے پتہ چلے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن بھی تراویح نہیں پڑھائی، نہ انہوں نے خود پڑھی نہ پڑھائی۔ لوگ پڑھتے تھے، کوئی ٹولیوں میں 2-2 3-3 4 مل کر، کوئی اکیلا اکیلا۔ انہوں نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ تم سو جایا کرو اور تہجد کے وقت پڑھو، اعلان کیا۔ اور اگر نہیں رکتے تو پھر بجائے سے انتشار کے کہ ایک ہی مسجد میں اتنی جماعتیں ہو رہی ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھ لو، خود نہیں وہ شامل ہوئے، نہ انہوں نے کبھی پڑھائی نہ پڑھی۔ بیٹا وہ کیا کہ